کہتے دنیا میں جسم عمل ہوگا اور آخرت میں نتیجہ عمل ہوگا. اس لیے لوگ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ایصال ثواب کرنا ہے، یعنی اس قرآن خوانی کا، اس خیرات کا، اس تعمیر کا، اس تعلیم کا جو ثواب ہے وہ آگے بڑھتا ہے. بے نہیں وہ چیز نہیں پہنچتی. جیسے آپ کسی ملک میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ پتہ کرتے ہیں کہ اس کی کرنسی کیا ہے. وہاں ریال ہے، درہم ہے، ڈالر ہے، دینار ہے، پونڈ ہے، کیا چیز وہاں چلتی ہے. تو آپ یہ پیسہ اس میں کنورٹ کر کے آگے اس کو اس حساب سے مل جاتا ہے. اگر یہ چیز اسی طرح وہاں چلی جائے شاید فائدہ زیادہ نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جوں کی تو جاتی ہے. جس طرح آپ کپڑا بھیج رہے ہیں تو وہ تو کپڑا اسی طرح ہی چلنا چاہیے. آپ کسی قیدی کو، کسی مسافر کو، کسی محتاج کو کھانا دینا چاہتے ہیں تو کھانا اس کو ملنا چاہیے. حدیث شریف میں اس کے الفاظ بھی آئے اور اس کا ثبوت بھی صحیح حدیث میں ہوا ہے کہ جب بندہ التحیات میں بیٹھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدا یہ سلام ہمیں بھی ہو اور آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ہو، تو یہ کلمات یا اس کا ثواب اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں، ان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں جو جوں کی تو پہنچتی ہیں. کہتے ایک ان میں قرآن کریم ہے اور قرآن کا بدل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے پاس بھی قرآن شریف کا بدل نہیں ہے. جیسے نبی کا بدل ہے سنت اور حدیث. آپ تشریف لے گئے، سنت اور حدیث سے امت کام کر رہی ہے، لیکن قرآن کریم کے بدلے میں کوئی چیز ہو اور اس کو قرآن کہے یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن جوں کا تو ہے. احادیث مبارکہ میں ثابت ہو رہا ہے کہ بعض کاملین قبر میں سورہ ملک پڑھتے رہے. ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ایک جگہ خیمے لگائے اور وہاں سے قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی. آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر، یہ عذاب قبر کو دور کر دی. علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے مجھے یہ حدیث ملی ہے اور میں نے شروع کیا ہے رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھنا. 64 سال کی عمر میں اس جگہ سورۃ ملک لکھ رہا ہے. کہتے آج تک کوئی رات ناغہ نہیں ہوا. یقیناً ایسے کاملین کو اللہ رب العالمین اس سورت کا حاصل نصیب کرے گا، اور شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ وہی سورت ان کو پڑھنے دیا جائے اور وہی نماز ان کو پڑھنے دی جائے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں قرآن شریف کے قاری کو کہا جائے گا، حافظ کو، کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور ایک درجہ پائے، دوسری آیت پڑھے دوسرا درجہ پائے. 6666 آیات ہے ایک تعداد کے مطابق. تو اتنے درجات صاحب قرآن کے ہوں گے. لا الہ الا اللہ.
مسئلہ جو اس وقت بیان کر رہے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن سے آخرت نکل رہی ہے. لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھ کر، خوشیاں دیکھ کر اس میں ڈوب جاتے ہیں، یا غم اور صدمے دیکھ کر کے بس سمجھتے ہیں کہ اوہو بڑی تباہی مچ گئی. بڑی تباہی تو جہنم ہے، دوزخ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ جیل ختم ہو جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ غربت ختم ہو جائے گی، یہ درد اور آہ و بکا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن فکر تو وہاں کی ہے جو ختم نہیں ہو رہی. خالدین فیہا، دوزخیوں کے لیے بھی ہے کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. حدیث صحیح میں ہے کہ حساب کتاب کے بعد جب لوگوں کو اپنے اپنے ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا، اہل ایمان اور اہل خیر کو جنت عطا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے بھی نصیب فرمائے، اور اہل کفر اور اہل فسق کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور بچائے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والا ہے، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی ایک اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت، تم اب خوش خوش رہو، تم سے یہ نعمتیں، یہ خوشی، یہ دن، یہ جنت کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی. اور اے اہل جہنم، تم پٹتے جاؤ، ہمیشہ مارے کھاتے جاؤ، سزا بھگتتے جاؤ، تم کبھی بھی اس سے نکلو گے نہیں. تو اس اعلان سے پہلے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. اس کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوگی غصے سے، بڑا سر ہوگا اس کا، موٹا تازہ ہوگا، اور اس کو جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا. کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ آئندہ موت نہیں آئے گی. اہل جنت کے لیے موت نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. اور اہل جہنم کے لیے بھی آگے موت نہیں ہے. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. شاید یہی وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے. خلافت عبداللہ ابن زبیر تک کعبے کے سامنے اس مینڈے کے سینگ لگے ہوئے تھے. اور حضرت اسحاق جب القدس میں ذبیح ہوئے تھے تو ان کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا تھا 40 سال بعد. اسماعیل علیہ السلام سے وہ 40 سال چھوٹے، اور وہاں بھی وہ سینگ لٹکے ہوئے تھے. قربانی کے ایام میں ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں مینڈے قربان کیا کرو، جن کو بکروں کا گوشت پسند ہے، مینڈے سے ان کو ہیک آتی ہے. پیٹ کتنا سوار ہے لوگوں پر، یہ جانتے ہوئے کہ جنت سے مینڈا آیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا قربان ہوا، اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا قربان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربانی کے دنوں میں کاٹتے تھے. پھر بھی امتی بکرے کو ترجیح دیتا ہے. یہ جاپانی امتی، اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ میں تو خود حیران. لا الہ الا اللہ. تو ہم بھی یہاں کچھ مینڈے وینڈے منگوا کے سنت کے اتباع میں کاٹتے ہیں. میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ایسا مینڈا کاٹو جو 1 لاکھ کا ہو، اور
اور اس کے بہت خوبصورت ہو، کیونکہ اس کا نقشہ تفسیروں میں آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام والا مینڈا 6 فٹ لمبا تھا، بھینس کی طرح سینگ تھے بڑے بڑے ایسے، اور سینگوں پہ نشان تھے، باقاعدہ ایسے نشان تھے۔ یہ سب ملتے ہیں لیکن 6 فٹ لمبا نہیں ملتا۔ خیر جب وہ نہ ملے تو جو سراب گوٹ میں ملتے ہیں وہیں کٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک آدمی نے پرچی لکھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ تو کعبے کے سامنے لٹکے ہوئے تھے، کہ جو آپ نے مینڈے قربان کی ان کے سینگ کہاں لٹکائیں گے؟ میں نے کہا اس کو ندی میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ سراب گوٹ سے آئے ہیں، وہ جنت سے آئے تھے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ المعترض اعمی، پوچھنے والا کبھی اندھا ہوتا ہے، سوچتا نہیں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔